اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ایز اے وائف ہم نے کل اس کا آغاز کیا تھا، اور اس سے پہلے میں آگے مطالب بیان کروں، ایک ریکٹیفیکیشن اور ایک کریکشن میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو کل بات ہوئی تھی، وہ جو میں نے کہا تھا ہاؤس وائف کا نام لیا تھا، میں نے کہا تھا کہ حضرت زہرا کی سیرت ایز اے ہاؤس وائف ہم بیان کریں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت جو ہم نے کل سے ان کی فیملی لائف کے حوالے سے کل کے سیشن میں لیکچر نمبر 18 سے شروع کیا تھا، وہ ایز اے وائف ہے۔ اگرچہ غلطی سے ہاؤس وائف کا لفظ نکل گیا تھا، لیکن وہ جتنے بھی مطالب کل بیان ہوئے وہ سب ہاؤس وائف کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں، اس رول کے اندر بھی یہ فٹ آتے ہیں۔ لیکن ہم ہاؤس وائف کے حوالے سے حضرت زہرا کی سیرت ایز اے ہاؤس وائف انشاءاللہ ہم کچھ سیشنز بعد اسپیسیفکلی اس کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن کل سے جو ہم نے شروع کیا ہے وہ کیا تھا؟ ان کا رول، ان کی سیرت، ان کی وے آف لائف ایز اے وائف، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور جتنے بھی دو آپ کے سامنے کچھ پرنسپلز بیان کیے وہ سب ایز اے وائف اپلائی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو وائف ان پرنسپلز کو اپنائیں تو obviously وہ پرنسپلز نیچرلی ہاؤس وائف کے رول میں بھی سرایت کریں گے، اس کے اندر جاری ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پرنسپل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک سکسیسفل بیوی، ایک سکسیسفل وائف کے اعتبار سے کیا تھا؟ محبت۔ اس محبت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ جلوے ان کی سیرت سے ہم نے بیان کیے۔ اس میں سے سب سے پہلا جلوہ، سب سے پہلا نمونہ جس کے بارے میں روایات بھی آئی ہیں، وہ کیا ہے؟ اظہار محبت۔ اظہار محبت کے حوالے سے دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور آج دوسرا نمونہ اظہار محبت کے حوالے سے جو ہمیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کا احترام، اپنے شوہر کا احترام کرنا، اپنے شوہر کی تکریم کرنا۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بخوبی نظر آتا ہے۔ اب اس کے اندر مثلا وہ کس طرح اپنے شوہر کا احترام کرتی تھیں، اس میں اس حوالے سے جو ہمیں روایتیں، جو ہمیں بہار الانوار کے اندر اور بعض دیگر کتابوں میں، شیعہ سنی کتابوں میں ہمیں نظر آتی ہے، ان روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر علی علیہ السلام کو محبت آمیز کلمات کے ساتھ پکارتی تھیں اور صدا دیتی تھیں۔ صحیح؟ اب روایتوں کے اندر ہمیں 5 ایسے خطابات ملتے ہیں، 5 ایسے نام ہمیں ملتے ہیں کہ ان 5 ناموں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر سے خطاب کرتی تھیں، اور اس طریقے سے اپنے شوہر کی نسبت محبت کا بھی اظہار کرتی تھی، ان کا احترام بچا لاتی تھی۔ سب سے پہلا نام کہ جس کے ذریعے حضرت زہرا اپنے شوہر کو پکارتی تھی وہ ہے علی۔ امام علی کا نام علی ہے، علی علیہ السلام۔ تو حضرت زہرا بعض اوقات اپنے شوہر کو علی کہہ کر پکارتی تھی، کہ یہ روایت اس حوالے سے ہمیں بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 214 to 40 میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ ایک اور نام کہ اس کے اندر زیادہ محبت کا نظر آتی ہے، اور علماء بھی یہ فرماتے کہ واقعاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں حضرت زہرا کی مینجمنٹ سکل دیکھیں، یہاں پر لو مینجمنٹ سکل دیکھیں۔ ایز اے وائف ان کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے کس طرح کنیکشن برقرار ہمیشہ رکھنا ہے، اور یہ کنیکشن ہمیشہ باقی رہے پیار اور محبت کے ساتھ، اور کس طرح مجھے احترام کرنا ہے، رسپیکٹفل الفاظ استعمال کرنے ہیں تاکہ شوہر کو عزت کا احساس ہو۔ دوسرا نام، دوسرا طریقہ
جو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کو پکارتی تھیں، وہ ہے چچا کے بیٹے۔ حضرت زہرا بعض اوقات اپنے شوہر علی علیہ السلام کو کس طرح پکارتی تھیں؟ اے چچا کے بیٹے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، امام علی علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام آپس میں کزنز بھی تھے، اور اسی وجہ سے اپنے شوہر کو چچا کے بیٹے کے نام سے بھی پکارتی تھی، کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ محبت ہے۔ ایک اور نام کے حضرت زہرا اپنے شوہر کو پکارتی تھی، وہ امام علی کا کنیہ ہے، وہ امام علی کے اپنے ہی کنیے سے پکارتی تھی، کہ جو ہے ابو الحسن یا ابو الحسن کے ذریعے پکارتی تھی۔ البتہ یہ جو ابو الحسن کے ذریعے جو پکارنا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، یہ خود عالم سنی کہ جن کا نام ابو الحدید ہے، ابن ابی الحدید، انہوں نے یہ اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس خطاب کو نقل کیا ہے۔ ایک اور نام کہ جس کے ذریعے حضرت زہرا امام علی کو پکارتی تھیں، وہ امام علی کے خاص صفت ہے، ایک خاص کوالٹی ہے، اس کوالٹی کو کہتے ہیں مؤتمن۔ مؤتمن، مؤتمن یعنی امین مردم، لوگوں کا امین، لوگوں کا امانت دار۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام علی علیہ السلام کو مؤتمن کہہ کر پکارتی تھیں، اور کئی دفعہ اب یہ بھی بحار الانوار میں آیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے ہسبینڈ امام علی علیہ السلام کو خود اپنے والد گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں ان کے سامنے علی کہہ کر پکارتی تھیں۔ بعض اوقات اب یہاں پر میں نے مکمل لکھا نہیں ہے، اب جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ بعض اوقات جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتی تھیں، تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں، تو وہ خود اپنے جب شوہر کا نام لیتی تھی تو علی کہہ کر نام لیتی تھیں۔ تو آپ دیکھیں یہ 5 ہمیں مختلف نام ملتے ہیں، علی، چچا کے بیٹے، ابو الحسن، مؤتمن، اور اپنے والد گرامی کے سامنے علی کا نام۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر امام علی یعنی اپنے شوہر کو یوں پکارتی تھی، اے وسیع رسول خدا کہہ کر پکارتی تھی، وسیع رسول خدا، اے برادر رسول خدا، اے دوست رسول خدا۔ ان تمام ناموں سے بھی حضرت زہرا اپنے شوہر کو پکارتی تھی۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت روش ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایز اے وائف۔ دیکھیں حضرت زہرا معصوم ہے، معصومہ ہے۔ حضرت زہرا اپنی شخصی زندگی کے اندر، دیکھیں معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم اس اسوہ حسنہ کو اپنائیں، ہر بیوی آئے اور حضرت زہرا کے اس رول ماڈل کو اپنائیں۔ کس طرح وہ اپنے شوہر کو مختلف ناموں سے رسپیکٹ کے ساتھ پکارتی تھیں۔ ابھی تو بلاخر وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا میں بلاخر الگ الگ قسم کے میمز آتے ہیں، الگ الگ قسم کے نام آتے ہیں، اور اب عجیب انگلش اور عجیب دوسرے لینگویجز کے اندر، تو بیویوں کے پھر چونکہ سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈز چینج ہو جاتے ہیں، تو اور وائفز بھی جو ہیں اور ہسبینڈز بھی کو میں یہاں پر انوالو کر لوں، ہسبینڈ کو بھی، کہ آج کے جو شوہر بیوی ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، تو جب سوشل میڈیا میں کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے یا کوئی ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو ان کے رویے بھی ٹرینڈنگ ہو جاتے ہیں، ان کے رویے بھی سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کے مطابق چلتے ہیں۔ اوکے، اچھا، دوسری طرف سے ہمیں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بعض اشعار، کچھ پوئٹریز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں انہوں نے ان اشعار کو پڑھا، اور ان اشعار کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہمسری اور وائف کے عنوان سے ان پر فخر کیا، انہی اشعار کے اندر، کہ جو شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامالی میں ہمیں یہ اشعار ملتے ہیں۔ یہ بس دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں نمونہ ہے اور جلوہ ہے
حضرت زہرا کی سیرت میں کہ وہ اپنے شوہر کو احترام کے ساتھ کس طرح پکارتی تھیں، صدا دیتی تھیں۔ تیسرا نمونہ حضرت زہرا کی سیرت کے اندر محبت کے حوالے سے، آپ دیکھیں ان سب کے اندر محبت ہے، صحیح؟ مثال کے طور پہ پہلا کیا تھا؟ اظہار محبت، اپنے محبت کا اظہار کرنا اپنے شوہر سے۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ شوہر کی تکریم اور احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا۔ تیسرا اب کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی انفارچونیٹلی اگنور کیا جاتا ہے اب آج کے سوشل میڈیا کے معاشرے میں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت بننا، اپنے شوہر کے سامنے زیبائی کے ساتھ پیش آنا، خوبصورت قیافے اور حلیے کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے اس کے محضر میں آنا۔ آپ دیکھیں بعض روایات کے اندر، اب ایک روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327 میں یہ روایت ملتی ہے کہ خوبصورت بننا شوہر کے سامنے، شوہر کے لیے خوبصورت بننا یہ عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح شوہر کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ پیش آنا، اگر میں آج کی زبان استعمال کروں میک اپ کے ساتھ، اور جو خوبصورتی کے مختلف جو ہیں وہ طریقے ہیں خواتین کے، خوبصورت بننا پس عبادت ہے۔ یہ اصول کافی کے اندر ہمیں روایت ملتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کو، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے سامنے ایک خوبصورت شکل و ہیئت و قیافے کے اندر اور حلیے کے اندر ظاہر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ امام فرماتے تاکہ ان دونوں کے درمیان محبت میں اضافہ ہو، ان دونوں کی محبت کے اندر اضافہ ہو، ان دونوں کی محبت انکریز ہو۔ بہار الانوار کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مہریے کے لیے، جہیز کے لیے کچھ پیسوں کو اسپیسیفائی کیا پرفیومز کے لیے، کہ یہ پیسے فقط اور فقط ان سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پرفیومز اور عطر خریدا جائے۔ اور روایات کے اندر بھی ہمیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابن شہر آشوب فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک خاص پرفیوم اور مسک اور عطر کو جو ہے استفادہ کرتی تھی۔ بس آپ دیکھیں یہ ایک خاتون کی ذاتی خصوصیت ہے، یہ اس کے اوپر میں توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ایک خاتون کی ذاتی خصوصیت ہے۔ کیا مطلب ذاتی خصوصیت ہے؟ بلٹ ان خصوصیت ہے۔ اگر آج کی ٹیکنالوجیکل زبان میں دیکھیں تو بلٹ ان خصوصیت ہے۔ بعض آتے ہیں نا، اس موبائلز آتے ہیں، لیپ ٹاپس آتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ بلٹ ان خصوصیات ہوتی ہیں، ایسی خصوصیات جو ان کے اندر رکھی جاتی ہیں پہلے سے ان بناتے وقت۔ خداوند متعال نے جب ایک خاتون کو بنایا تو اس خاتون کے وجود میں خوبصورتی کی طرف تمایل کو، اٹریکشن کو رکھ دیا۔ صحیح، یہ خداوند متعال نے خاتون کا سٹرکچر ایسے بنائے کہ وہ بلٹ ان آٹومیٹکلی خوبصورتی کی طرف مائل ہوتی ہے، اپنے آپ کو پرفیوم بنانے میں، وہ خوشبو بنانے میں، خوشبو کرنے میں وہ ہمیشہ مائل رہتی ہے، اٹریکٹ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ، کون ہے حضرت حوا سلام اللہ علیہ؟ حضرت آدم سلام اللہ علیہ کی وائف۔ ہمارے آبا و اجداد جب خداوند متعال کے حکم سے حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ جنت سے خارج ہوئے اور جنت سے زمین میں آئے، تو حضرت روایات کے اندر ملتا ہے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ جنت کے اندر کچھ بیوٹی پرفیومز اینڈ کاسمیٹکس، یعنی اس حوالے سے اب کاسمیٹکس سے مراد یہ نہیں کہ آج کے کاسمیٹکس، یعنی جنت میں حضرت حوا جو بیوٹی ٹولز کو اینڈ کاسمیٹک ٹولز کو استفادہ کرتی تھیں، جب جنت سے زمین میں آئیں تو وہ ٹولز اور وہ چیزیں بیوٹی کی، خوبصورتی کی، جنت سے زمین پر اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں یہ حضرت حوا کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے۔
بس اگر ایک خاتون یہ کام نہ کرے، اگر آج کی خاتون جو سوشل میڈیا اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈسٹک، اور بعض خواتین تو ماشاءاللہ گیمز بھی کھیلتی ہیں کیونکہ گیمنگ کا دور ہے، پلے اسٹیشن، ایکس باکس، بہت ساری خواتین گیم بھی کھیلتی ہیں. تو اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ظاہراً تو بہت ہی خوبصورت ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کتنا اچھا ہے، ہر سوشل میڈیا پہ آپ انسٹاگرام پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں تو آپ کو میک اپ والی خواتین ملیں گی، خوبصورت خواتین نظر آتی ہیں. لیکن یہی بیویاں جو فار ایگزامپل جو موویز دیکھتی ہیں، ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ کی موویز دیکھتی ہیں، انسٹاگرام دیکھتی ہیں، فیس بک دیکھتی ہیں، جب اپنے گھر میں آتی ہیں، گھر کے ماحول میں، اس یعنی فار ایگزامپل آپ یہ فرض کریں کہ خاتون ہے جو 2 گھنٹے موبائل پر ہے، صحیح، یا مووی دیکھ رہی ہے، یا فار ایگزامپل بالی ووڈ کی واٹ ایور. اب جب یہ اس ماحول سے باہر آتی ہے اور گھر کے ایٹماسفیئر میں وارد ہوتی ہے تو وہاں اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اس کو آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا میں گھر میں بھی خوبصورت رہتی ہوں یا نہیں رہتی ہوں. ایسا تو نہیں کہ اب دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے آج کے زمانے میں، اگر ایک خاتون یہ کام نہ کرے، کیونکہ شوہر کا بھی تقاضا یہ ہے، شوہر کا ایک تقاضا ہے کہ اس کی وائف ہمیشہ اس کے سامنے خوبصورت بن کے رہے، نہ کہ ماسیوں کی طرح، نوکرانیوں کی طرح کہ ہمیشہ ان کے سر سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور بدبو آ رہی ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ایک شوہر دیکھے کہ اس کی وائف فیل کرے کہ اس کی وائف مثلا خوبصورتی کے ساتھ نہیں آتی اس کے سامنے، تو ممکن ہے بعد میں وہ شوہر پھر جب آفس جاتا ہے تو آفس میں اس کو جو خاتون نظر آتی وہ اس کو پسند آنے لگے. کیوں؟ کیونکہ آفس میں وہ خاتون جو اس کی جو کلیگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ میک اپ کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے، لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کی وائف کو ایز اے ماسی دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی وائف خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے پیش نہیں آتی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں ایسا نہیں ملتا، بلکہ وہ ہمیشہ پرفیوم سے استفادہ کرتی تھیں، خوبصورت بن کر اپنے شوہر کے سامنے آتی تھیں. روایات موجود ہیں اس حوالے سے. بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نیکلس پہنتی تھیں اور ایئر رنگس پہنتی تھی اپنے شوہر کے سامنے. یہ روایت خود شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الامالی میں ذکر کیا ہے. اسی طرح علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. اگرچہ حضرت زہرا کی جو نیکلس تھا اور ان کے پاس جو ایئر رنگس تھے وہ قیمتی زیادہ نہیں تھے، بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی استفادہ کرتی تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے، شوہر کے سامنے خوبصورت بننے کو کس قدر اہمیت کی وہ قائل تھی. ایک حدیث میں ہمیں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زہرا اس قدر، دیکھیں اب یہاں ایک پوائنٹ سنیں آپ، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ خوبصورتی کس کے سامنے؟ ایک بیوی خوبصورت بنے، اوکے ایکسیپٹڈ، کس کے سامنے؟ شوہر کے سامنے، پلس غیر شوہر کے سامنے، نامحرموں کے سامنے بھی نہیں. خوبصورت بننا تنہا و تنہا شوہر کے سامنے. اصلاً اجازت نہیں ہے ایک خاتون کو، ایک بیوی کو، کہ وہ نامحرموں کے سامنے میک اپ کی حالت میں سامنے آئے. اب آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس سیرت پہ ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے، اور یہ ایسی سیرت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا کی یہاں تعریف کی. آپ دیکھیں ایک واقعہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ایک نابینا شخص، ایک اندھا شخص جس کو نظر نہیں آتا ہے، وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور ان کے ساتھ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں وارد ہوتا ہے، وہ شخص، وہ اور نبی اکرم ایک ساتھ گھر میں وارد ہو رہے ہیں. اب وہ نابینا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس شخص سے اپنے آپ کو چھپا لیا، وہ اس نابینا شخص کے سامنے نہیں آئی. بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ، جب وہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، وہ تو نابینا تھا، وہ تو تمہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، پھر کیوں تم نے اپنے آپ کو اس کی مثلا ظاہری نظروں سے چھپایا جبکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا؟ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا.
فرمایا کہ اگرچہ اے بابا جان، اگرچہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ میری خوشبو تو سونگھ سکتا تھا، میری خوشبو تو اس تک پہنچ سکتی تھی. اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اب آپ دیکھیں، عجیب نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں کیا ماحول بن چکا ہے؟ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ خواتین، مسلمان خواتین، با حجاب خواتین جو کہ با حجاب ہیں، لیکن ایسے میک اپ کے ساتھ آتی ہیں سامنے باہر، نامحرموں کے سامنے، خوشبو لگا کر نامحرموں کے سامنے. پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ معاشرے میں کرپشن ہو چکا ہے، فساد اور فحشا اور پتہ نہیں کیا کیا. بس غلطی کس کی ہے؟ غلطی خواتین کی ہے یہاں پر، کہ وہ تنہا شوہر کے سامنے خوبصورت بن کے ظاہر. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں اپنے ایک استاد کے زبانی، خدا ان کو حفظ کریں، خدا ان کو لمبی عمر دے، مجتہد ہیں وہ فرماتے ہیں، میں ان کے قول ذکر کر رہا ہوں، کوئی مجھے نہ کہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، میں ان کی زبانی بتا رہا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر اسلام نے، دین اسلام نے ایک خاتون کو تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ نامحرموں کے سامنے حیا سے پیش آنا، جب ایک خاتون گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ حیا کا مظہر بن جائے، حیا کے ساتھ، کمپلیٹ حیا کے ساتھ باہر جائے گھر سے. جس قدر اسلام نے اس قدر تاکید کی ہے ایک خاتون کی حیا پر نامحرموں کے سامنے، اسی اسلام نے اسی مضبوطی کے ساتھ تاکید کی ہے کہ یہی خاتون اپنے شوہر کے سامنے بے حیا ہو جائے، اپنے شوہر کے سامنے حیا نہ دکھائے. کیوں اپنے شوہر کے سامنے تکلف؟ کیوں اپنے شوہر کے سامنے تعارف؟ کیوں اپنے شوہر کے سامنے حیا؟ دیکھیں یہ اس بارے میں احادیث موجود ہیں. یہ دیکھیں، یہ کتاب میں آپ کو، چلیں ممکن ہے آپ کہیں کہ آقا یہ آپ بات کیا کر رہے ہیں یار، یہ بات صحیح نہیں آپ کی. نہیں، یہ باتیں موجود ہیں اس کتاب میں، احادیث کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب فارسی کے اندر لکھی گئی ہے. اس کتاب کا نام ہے ہمسران رحمت شدے و ہمسران نفرین شدے. وہ شوہر اور بیوی جن کے اوپر خدا کی رحمت ہے، وہ شوہر اور بیوی جن کے اوپر خدا کی لعنت ہے، خدا کی نفرین ہے. اس موضوع کے حوالے سے اس کتاب میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے، احادیث کو جمع کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے چلیں ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کر لوں، اس خاتون کے بارے میں جو اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت بن کر آتی ہے. اور یہ وہ خاتون ہے کہ مثلا جو خدا کی مورد رحم خاتون ہے. آپ دیکھیں یہ حدیث صفحہ نمبر 238. یہ حدیث میں پہلے اس کا سورس بتا دوں. یہ اس کا جو سورس ہے وہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 508. اس کا فارسی ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. فارسی ترجمہ پڑھ کے پھر میں اس کو اردو میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بر زن لازم است، زن کے اوپر، خاتون کے اوپر، بیوی کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ خود را بے بہترین عطر خوشبو نمایت، کہ اپنے آپ کو بہترین پرفیومز اور خوشبوؤں سے خوشبو کرے، و بہترین لباس های خود را بر تن کند، اور بہترین کپڑوں کے ساتھ اپنے بدن کو آرائش کرے، خوبصورت بنائے، اور بہترین لباس کو کپڑوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اوپر تن کرے. و خود را به بہترین زینت ها بیارایت، اور بہترین زینت کے ذریعے اپنے آپ کو آرائش کرے، اپنے آپ کو خوبصورت بنائے. اب یہ دیکھیں کہ یہ خاتون جب اپنے آپ کو اس قدر خوبصورت بنا لیتی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو ہر صبح و شام اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے. یہ نبی اکرم کی حدیث ہے. اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 508. صحیح. اب آپ دیکھیں یہ حدیث ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. اور بہت ساری طلاقیں، ڈائیورسز کی ایک وجہ یہی ہے
کہ خاتون اپنے شوہر کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ پیش نہیں آتی ہیں، بلکہ ایک ماسیوں کی طرح اور گھر کی کام کرنے والی کی حیثیت سے پیش آتی ہے ہمیشہ. اور وہ کہتی ہے کہ جب شوہر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم خوبصورت کیوں نہیں بنتی ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اتنے برتن دھونے ہیں اور بچوں کو دیکھنا ہے، ان کا پیمپر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یہ کیا بہانہ ہے؟ پھر اس شوہر کے پاس بھی آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، پھر وہ کسی اور کے لیے ٹائم نکالے گا، اس کے لیے ٹائم نکالے گا جو خوبصورت بن کے اس کے سامنے آتی ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر عمل پیرا ہوں. یہ سب باتیں عملی ہیں، پریکٹیکل ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کریں تاکہ اپنی فیملی کو جنت بنا سکیں، اپنے فیملی کو اہل بیتی بنا سکیں. دیکھیں کس قدر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت آپ کے سامنے یہاں پر احادیث کے ذریعے پیش ہو رہی ہیں. یہ میری تو اپنی کوئی محنت نہیں ہے، یہ ان راویوں کی محنت ہے جنہوں نے ان احادیث کو ہم تک پہنچانے میں زحمت اٹھائی ہے. ہم آئیں ان راویوں کے لیے بھی دعا کریں، علامہ مجلسی کے لیے دعا کریں، شیخ طوسی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہما کے لیے دعا کریں، جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، یہ احادیث جمع کی، ہم تک پہنچائیں تاکہ میں اور آپ ان سیرت کے اوپر عمل کر سکیں انشاءاللہ. خدا علامہ مجلسی، شیخ صدوق اور تمام وہ علماء جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور وہ تمام راویان محدثین جنہوں نے یہ احادیث ہم تک پہنچائیں، خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.